بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ جو مشکل کی گھڑی ہے، اس میں جو مخیر حضرات ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، میں ان تمام کی جو خدمات ہیں ان کو سراہتا ہوں، اور میں یہ الخدمت فاؤنڈیشن جو فلاحی اداروں میں سر فہرست ہے، اول نمبر پر ہے، اس کی خدمات کا گزشتہ 2 دہائیوں سے معترف بھی ہوں اور شاہد بھی ہوں، اور ان کا جو کام ہے یہ انسانیت کی خدمت، کسی بھی مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم بحیثیت قوم بھی ایک عجیب و غریب قوم ہے۔ یہ قوم مشکل کی گھڑی میں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنا جان و مال سرمایہ سب حاضر کر دیتے ہیں، اور میں اس وبا کرونا وائرس کے حوالے سے جو آج کل یہ پاکستانیوں، غریبوں، ناداروں، یتیموں، مسکینوں پر جو مشکل کی گھڑی ہے، اس میں جتنے بھی پاکستان کے فلاحی ادارے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً یہ الخدمت فاؤنڈیشن کو، اس کے عہدیداروں کو، اس کے منتظمین کو، ان کے سپانسرز کو، جو ان کو یہ فنڈز اور یہ اشیاء ضروریہ جو مہیا کرتے ہیں، ان کو 1-2 مخیر حضرات میرے ساتھ ہیں، پرانے دوست ہیں میرے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ اور خیرات اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی اور پہلے سے بڑھ کر ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بحیثیت کمشنر ہزارہ ڈویژن میں نے دیکھا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے شروع ہوتے ہی، یہ تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، 1 ماہ سے کچھ دن زیادہ ہو گئے، لاک ڈاؤن کے شروع ہوتے ہی یہ ایک درد دل رکھنے والوں کی، ہمدردی رکھنے والوں کی، اور انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز انسانوں کی ایک لمبی قطار نکلی ہوئی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ یہ راشن، کپڑے، کیش، ادویات، ماسکس، اکوپمنٹ ڈونیشنز کی صورت میں انہوں نے اپنی اسپتالیں، اپنے تمام اس طرح کے جتنے بھی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں، ان کے چولہے جو ہیں انہوں نے یہ بند نہیں ہونے دیا۔ تو میں اپنی قوم پر بھی فخر کرتا ہوں، اپنی قوم کے یہ فلاحی اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان پر فخر بھی کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مشکل گھڑی میں یہ جو وبا ہے، یہ جو وائرس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خفیہ فوج نکالی ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ سب سے پہلے اس نے مومنین، وہ کہتے ہیں نا کہ جب خشک کے ساتھ نا وہ جو چیز جو بھیگی ہوتی ہے وہ بھی جلتی ہے، تو وہ جو اس وبا سے اگر کچھ اللہ کے ولی اور اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ اگر اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور وہ دوسری ایک مخلوق ہے جسے کہتے ہیں منافقین، یہ منافقین کو کے لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے مومنین ہے وہ ان کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور جو منافقین ہیں وہ لقمہ اجل بنیں گے، اور جو کفار ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبائیں، یہ بلیات، یہ مصیبتیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں، تو ان مصیبتوں کے لیے اس کا بہترین حل جو ہے وہ استغفار ہے۔ آپ استغفر اللہ، استغفار پڑھیں، پہلا کلمہ استغفار، استغفر اللہ، یعنی ہم کچھ بھی نہیں، ہم گناہگار ہیں، اے رب کائنات ہمیں معاف کر، ہم سے راضی ہو جا۔ اور دوسرا شکر الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلموں کا آپ ورد کریں، اور انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم جو ہے اس وبا سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، رب کائنات صاحب حیثیت لوگوں کو ان کی حیثیت دے کر، مال و متاع دے کر،
दौलत देकर उनका इम्तिहान लेते हैं कि आया वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करने वाले हैं या नहीं। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो गिरां फरोश हैं, वो माल गिनने वाले हैं और गिन कर संभाल कर रखने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला जिनको नहीं देते, जिनको गुर्बत और जिनको बेकसी और जिनको अल्लाह ताला इस परेशानी में नान और नफ़का से महरूम रखते हैं, उनका भी हम ध्यान लेते हैं कि आया वो सब्र करने वाले हैं, आया वो शुक्र करने वाले हैं, आया वो हर हाल में खुश रहने वाले हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाले जो हैं वो कभी भूखे नहीं मरे। रिज़्क़ का इंतज़ाम रब कायनात ने चौथे आसमान से उसके लिए एक बड़ा फरिश्ता मुतय्यन किया हुआ है। अल्लाह ताला कीड़े को पत्थर के अंदर 100 तहों के अंदर रिज़्क़ हम पहुँचाते हैं, उनकी अपनी शान है। लेकिन हम हर दो तबकों को, माल रखने वालों को और माल न रखने वालों को अल्लाह ताला ये इम्तिहान देते हैं। ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है और ये अल्लाह पाक हम सब को इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला अल खिदमत फाउंडेशन को इसी तरह तरक्की दें, खिदमत का जज्बा इनमें सरशार करें। हम सब को बढ़ चढ़ कर अपनी जितनी भी माल मता है उसे आज इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाइयों पर ख़र्च करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सब का मशकूर हूँ। शाम का वक्त है, मगरिब का वक्त है और ये मीडिया जो है, मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी मशकूर हूँ कि आप लोग इसको उजागर करें, लोगों को तरगीब दिलाएं ताकि किसी महल्ले में, किसी गांव में कोई बेवा, कोई यतीम, कोई मस्कीन, कोई नादार भूखा ना सोए। मैं रब कायनात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी में हमारा हामी और नासर हो, हमारे शामिल हाल वो रब कायनात अपना फ़ज़ल हमारे साथ करें, हमारे साथ एहसान का मामला करें और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएं, हमें नेकी की तरफ राग़िब करें, हमें बुराइयों से बचाएं, हमें मुल्क और कौम की दयानतदारी से खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन।